اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کی بعض تفصیلات اس سے پہلے سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء میں گزر چکی ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو ایک گروہ سعادت مندی اختیار کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ان میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو ہی حق پر کہتا تھا، اور یہی بات ان کا باہمی جھگڑا تھا جس میں اہل ایمان حق پر اور جنت کی طرف بلا رہے تھے، جبکہ کفار باطل پر اور جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ صالح نے فرمایا اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب کافر گروہ نے کہا کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تم رسولوں میں سے ہو تو ہمیں جس عذاب سے دھمکاتے ہو اسے لے آؤ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا عافیت اور رحمت سے پہلے مصیبت اور عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم عذاب نازل ہونے سے پہلے اپنے کفر سے توبہ کر کے اور ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے اور دنیا میں عذاب نہ کیا جائے۔ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے پورا شگون لیا ہے۔ صالح نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ سے بارش رک گئی، یوں وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے۔ ان مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور وہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔
یعنی تمہارے پاس جو بدشگونی آئی یہ تمہارے کفر کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ مزید فرمایا بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہی ہے کہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمائش میں ڈالا گیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب میں مبتلا ہوئی۔ درس بندے کو پہنچنے والی مصیبتیں اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور مصیبت آنے کا عمومی سبب بندے کے اپنے برے اعمال ہیں، اور جب ایسا ہے تو کسی چیز یا شخص سے بدشگونی لینا اور اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو اس کی نحوست جاننا درست نہیں۔ یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مصیبتوں اور پریشانیوں کو دوسروں کی نحوست قرار دیتے ہیں، اور دوسروں کو تانے مار کر ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور دوسروں کو تانے مار کر اور منحوس کہہ کر ان کی دل آزاری کرتے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سخت حرام ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں شہر سے مراد قوم سمود کا شہر جس کا نام حجر تھا، اس قوم کے اشرافیہ میں سے 9 شخص تھے جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اپنی اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کا سردار قدار بن سالف تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹنے پر متفق ہوئے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا اور اس عذاب کی علامت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد ان 9 اشخاص نے آپس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہا کہ ہم ضرور رات کے وقت چھاپا مار کر حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے اس وارث سے جسے ان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کا حق ہوگا کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے، اس لیے ہمیں معلوم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے، اور بے شک ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔